اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ یہاں لفظ رجال فرمایا، رجال مردوں کو کہا جاتا ہے، تو فرمایا مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی اولاد مبارکہ تھی، 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، لیکن وہ بیٹے بچپن میں ہی وفات پا گئے، ابھی وہ مرد کی عمر کو نہیں پہنچے، بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے، تو اس لیے ارشاد فرمایا تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، حضور بچوں کے باپ تھے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور آخری نبی ہیں۔ خاتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کے مختلف معنی بیان کیے جاتے ہیں خاتم کے۔ کہتے ہیں اس کا معنی آخری ہوتا ہے، اس کا معنی مہر لگانے والا ہوتا ہے، ختم کرنے والا ہوتا ہے، تو جو بھی اس کا معنی لیا جائے، ہم اس کی تشریح دیکھتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خاتم کا معنی بیان فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم کا لفظ ذکر فرما کر اس کی وضاحت فرما دی کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، معنی بنا آخری، خاتم النبیین، آخری نبی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ اور یہ عقیدہ کب سے ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی کب سے ہیں؟ کتنا پرانا یہ عقیدہ ہے، کتنی پرانی یہ بات ہے۔ خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، فرمایا ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ تو ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرما رہے ہیں کہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، ابھی آدم بھی نہیں تھے، فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ پہلا پارہ ابتدا میں ارشاد فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کون متقین؟ آگے ان کی وضاحت بیان فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ارشاد فرمایا کہ ان کی چوتھی صفت یہ ہے کہ اے محبوب، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی تورات، زبور، انجیل اور صحیفے جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیے گئے، فرمایا ایمان والے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ارشاد فرمایا جو آپ پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان رکھیں گے، یہ نہیں ارشاد فرمایا، بس بات ختم ہو گئی۔ جو آپ سے پہلے نازل ہوا اور جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نہ فرمانا کہ آپ کے بعد بھی جو کچھ نازل ہوگا اس پر ایمان رکھیں گے، یہ
نہیں فرمایا تو پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا جس پر کچھ نازل ہوگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں۔ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے ارشاد فرما دیا، محبوب ہم نے جن جن سے کلام کرنا تھا ان سے کلام کیا، اور آپ وہ آخری ہیں ان میں سے جن سے ہم نے کلام کیا۔ آپ کے بعد ہم نے کسی سے کوئی کلام ہی نہیں کرنا، ہم نے کسی پر کوئی وحی اتارنی ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اب جس طرح اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ضروری ہے، اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح اسلام میں رہنے کے لیے اللہ کے نبی کو آخری نبی ماننا بھی ضروری ہے۔ جو اللہ کے نبی کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مثال دے کر بیان کیا، فرمایا میری اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے ایک محل تیار کیا، اس کو اچھی طرح رنگ و روغن کیا، ڈیکوریٹ کیا، اس کو خوبصورت بنایا، دیکھنے والے آئے اس کو دیکھتے رہے، بہت شاندار محل تھا، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی۔ فرمایا دیکھنے والے دیکھتے رہے، بڑا خوبصورت تھا، دیکھنے والوں نے وہ اینٹ کی جو خالی جگہ تھی دیکھ کر کہا کہ اگر یہ اینٹ بھی پوری ہو جاتی تو یہ محل پورا ہو جاتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس قصر نبوت، اس نبوت کے محل کی آخری اینٹ میں ہوں، میری وجہ سے وہ نبوت کا محل پورا ہو چکا ہے۔ تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھا دیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جو مرید رسول بھی ہیں، مراد رسول بھی ہیں، خدا کا انتخاب بھی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں جن کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حق عمر کی زبان پر بولتا ہے، الحق ینطق علی لسان عمر، اور جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے۔ فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، عمر نبی نہیں بنے تو اللہ پتہ چلا کہ کوئی بھی نبی نہیں ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع جب آیا تو سب کو یہ حکم تھا کہ سارے کے سارے جنگ پہ چلیں گے، جہاد پر، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کے سوا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں کے علاوہ سب کو یہ حکم تھا کہ سارے جہاد پر چلیں گے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے علی تم مدینہ میں ہمارے نائب بن کر رہو گے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیچھے رہوں گا؟ مطلب حضرت علی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ علی تو خدا کا بھی شیر ہے، مصطفیٰ کا بھی شیر ہے، اور شیر میدان میں سجدہ ہے، اور میں پیچھے رہوں گا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو کہ تمہاری مثال میرے ساتھ ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا
بھائی ہوگا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے وضاحت بھی فرما دی کہ صرف یہاں پر بات ختم نہیں کی کہ جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے تو اے علی تم بھی میرے ساتھ انہی کی مثل ہو، اور وہ تو چونکہ نبی تھے اور حضرت علی نبی نہیں تھے، بھائی تھے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے وضاحت فرما دی، فرمایا مثال تو ویسی ہے لیکن سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ کہ کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی، جس طرح ان کے بھائی نبی تھے اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی اور حضرت علی بھی نبی، تو حضور نے آگے وضاحت فرما دی، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کوئی بھی نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک اعرابی آیا، دیہات سے ایک بندہ، ایک شکاری تھا، شکار کرتا تھا، آ گیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ حدیث مبارکہ، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو مجھے کچھ دکھائیے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ شکاری تھا، اس نے آستین میں ایک گوہ چھپائی ہوئی تھی، گوہ جو عربی میں ضب کہتے ہیں اس کو، ضاد با ضب، اس نے وہ آستین میں یوں بڑا سارا اس نے جبہ پہنا ہوا تھا، اس میں گوہ تھی، اس نے نکال کے نیچے پھینکی، اس نے کہا یہ گوہ گواہی دے دے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گوہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، حدیث لمبی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس گوہ نے جواب دیا بول کر، اس نے کہا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وَأَنْتَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور آپ آخری نبی ہیں۔ تو اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ تو جہاں ایک گوہ بھی گواہی دے رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے 6 چیزیں ایسی عطا فرمائی گئیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں عطا کی گئی۔ ارشاد فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا جو پہلے کسی نبی کے لیے حلال نہیں تھا۔ دوسری چیز ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے میری رعب کے ساتھ دشمن پر مدد کی ہے، مطلب ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 1 مہینے کی مسافت پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا رعب عطا کیا ہے کہ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ڈر جاتا ہے، اللہ نے اتنی میری مدد کی ہے۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میری وجہ سے اس روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے، یعنی روئے زمین کو پاک کر دیا ہے۔ پہلے والے جتنے بھی انبیاء آئے ان کے لیے یہ نہیں تھا کہ کسی بھی جگہ پر نماز پڑھ لیں، ان کے لیے ایک علاقہ، ایک جگہ مخصوص ہوتی تھی جہاں پر لوگ جا کر عبادت کرتے تھے۔ عبادت پہلے بھی ہوتی تھی، ہر کسی کا طریقہ مختلف تھا۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا طریقہ مقرر کیا جس پر وہ چلتے تھے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، ہر امت کے لیے، ہر امت کا اپنا طریقہ تھا، عبادت ہوتی تھی، لیکن وہ ایک مخصوص جگہ ہوتی تھی، مخصوص جگہ، مسجد، جہاں پر بھی وہ جا کے عبادت کرتے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے آنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے میرے لیے پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا ہے۔ حضور کا امتی جہاں بھی کھڑا ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے اور اس کو کہیں ادھر ادھر جاتے ہوئے مسجد میں دیر لگتی ہو، نہ بھی جائے، وہیں پر کھڑا ہو کر وضو کر کے سجدہ کر لے، زمین پاک بنا دی گئی ہے، اللہ قبول فرما لے گا۔ اور یہ بھی اس امت کا خاصہ ہے کہ اگر پانی نہ ہو تو وہ تیمم کر کے، یعنی مٹی پر ہی ہاتھ مار کے 2 ضربیں، ایک چہرے پر پھیر لے اور ایک بازوؤں پر پھیر کے نماز پڑھ لے، اللہ پھر بھی قبول فرما لے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آگے فرمایا میں تمام مخلوق کا نبی بن کے آیا ہوں. پہلے جتنے بھی نبی آئے وہ ایک خاص قوم کے لیے یا خاص علاقے کے لیے خاص لوگوں کے لیے نبی بن کے آئے، لیکن اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں ہر مخلوق کی طرف نبی بن کے آیا. اور آگے ارشاد فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں. ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا یہ ہر انسان مسلمان پر لازم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مانے. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے حضور کے بعد، کوئی اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو کوئی اگر یہ جا کر کہے کہ تو نبی ہے تو اپنے نبی ہونے پر دلیل دے، تو اس سے دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا. کیوں کہ اس سے دلیل کیوں مانگ رہا ہے جب اس کا عقیدہ ہے ہی پکا قطعی، قرآن و حدیث سے دلائل کے ساتھ یہ ثابت شدہ ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، تو پھر اس سے نبوت کی دلیل کیوں مانگ رہا ہے؟ یعنی کہ اتنا مضبوط یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے نبی کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کہا تھا فتح باب نبوت پہ لاکھوں درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.